اس وقت جو آپ کی جماعت کا مسئلہ لگ رہا ہے وہ لگتا ہے حکومت سے زیادہ اندرونی ہے. کل تو اس طرح کی خبریں آ گئیں کہ وہاں پہ کوئی ہاتھا پائی ہو گئی مبینہ طور پہ، بعد میں اس کی ایک طرح سے تردید بھی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک اتنے زیادہ معاملات خراب ہو گئے جماعت کے اندر ہی؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو آبویسلی ہمارا کچھ عرصے سے آپ کو بھی پتہ ہوگا لیڈر سے تو رابطہ بہت مشکل سے ہوتا ہے. یہ کچھ وکیل ہیں وہی رابطہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، باقی تو کیا یہ آن پرپز آپ لوگوں کو نہیں لے کے جاتے؟ آج بھی 3 وکیل کھڑے تھے، آپ باقی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ کیوں نہیں جا رہی؟ یہ دیکھیں ابھی مین پرابلم ہمیں یہی آ رہا ہے. مین پرابلم اس کی وجہ سے پارٹی میں بھی بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے کہ صرف وکیل جاتے ہیں. اب بقول ان کے ہم آرڈر لے کے جاتے ہیں، جیل انتظامیہ کہتی ہے کہ نہیں جی ایک دن وکیلوں کا ہوتا ہے، ایک دن فیملی کا ہوتا ہے. تو ہم تو نہ وکیل ہیں نہ فیملی ہیں، تو پولیٹیکل لوگ اسی طرح رہ جاتے ہیں اور وکلاء ملتے ہیں. تو اس سے بھی ایک ہارٹ برن ہے لوگوں میں کہ وہ جا کے اپنی بات کر آتے ہیں، بات سن بھی آتے ہیں. سیاسی لوگوں کو اس طریقے سے جس طرح مطلب ہماری پارٹی کا آرگنائزیشن ہے، یہ ایک مین جو بات ہے آپ نے جس کا ذکر کیا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی حد تک یا تو میں کی حد تک یا بحث و مباحثے کی حد تک بات پہنچ جاتی ہے، تو یہ اس کا ایک مین ریزن ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک فرینکلی ہماری پارٹی سے ٹاپ لیڈرشپ کافی لوگ چلے بھی گئے ہیں. تو 9 مئی کے بعد سے پریس کانفرنسیں کر لیں تو ایک خلا پیدا ہوا ہے اوپر، شاید اس کو پر کرنے کے لیے بھی لوگ مطلب کہ اگر ابھی جو چہرے آپ سامنے دیکھتے ہیں تو اس میں ہارڈلی کوئی چہرہ ایسا ہوگا جو 3 سال سے آپ کی جماعت کا حصہ ہے، شاید ہی کوئی ایسا چہرہ ہو. میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو اوپر کی جگہ خالی ہوئی ہے، اور 9 مئی کے بعد بہت سے لوگ نے اس میں لوگوں نے پرفارم بھی کیا ہے. یہ نہیں کہ مطلب صرف ویسے ہی آگے مشکل وقت میں لوگ سامنے آئے ہیں، مشکل وقت میں لوگوں نے پارٹی کو سہارا دیا ہے، مشکل وقت میں لوگوں نے کیسز کا سامنا کیا ہے، تو وہ لوگ بھی سامنے آئے ہیں. تو یہ ابھی تھوڑا سا مطلب ٹائم لگے گا اس کو سیٹل ہونے میں. ٹھیک ہے. اچھا کیسز کی بات کریں تو خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس میں کور کمیٹی کے اندر جماعت کے اندر کیا فیلنگ ہے کہ کیا وہ صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ ان کی رہائی کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا یہ اس وقت پرائورٹی ہے یا پرائورٹی اپنی حکومت بچانا ہے، معاملات کو چلانا ہے؟ کیا پرائورٹی ہے جماعت کا؟ کل جو ہماری کور کمیٹی میٹنگ تھی اس میں زیادہ تر بحث ہمارے وکلاء نے کی، اور اسپیسیفکلی خان صاحب کی کیسز کے اوپر اور ان کے جیل سے باہر نکلنے کے اوپر. اس پہ ہم نے ٹائم لائن ان سے مانگی. اس میں وکلاء کا آبویسلی جب وکلاء بیٹھتے ہیں تو ان کا آپس میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے. کسی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی مہینہ لگے گا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی 2 مہینے، کوئی کہتا ہے 3 مہینے. لیکن الٹیمیٹلی انشاءاللہ خان صاحب نے نکلنا ہی ہے. اور ساتھ میں جو وکلاء کی ہے بات وہ یہ ہے کہ آپس میں تو وہ ان چیزوں پہ ظاہری بات ہے ان کا اختلاف ہوتا ہوگا، لیکن سارے اس بات پہ ایگری ہیں کہ اس میں صرف لیگل اینگلز نہیں ہیں، اس میں بہت سی اور بھی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے خان صاحب کی کیسز میں کبھی رکاوٹ آتی ہے، کبھی تیزی آ جاتی ہے. تو وہ بھی ایک اینگل ہے. تو وہ وکیل اپنے طور سے تو صحیح کہتے ہیں کہ جی لیگلی تو ہم فائٹ کر لیں گے، لیکن جو باقی حالات ہیں وہ ہمارے اس سے قابو سے باہر ہوتے ہیں. اس وقت جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے ہم نے دیکھا کہ بڑا بدقسمت واقعہ یہ پیش آیا. یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت ساری جو حکومتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں، مل بیٹھ کے کام کریں. آپ کو لگتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ مکمل تعاون کر رہی ہے وفاق کے ساتھ؟ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، انتظامی اعتبار سے. دیکھیں بہت شکریہ پہلے آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں 2 دفعہ علی امین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے. ایک دفعہ SFIC میں اور ایک دفعہ اس سے پہلے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ علی امین صاحب، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پوزیشن اس وقت بہت سینسٹیو ہے. وہ اگر تھوڑا سا زیادہ جھکاؤ ان کا کبھی بھی نظر آتا ہے تو پارٹی کے اندر سے بھی ان پہ بہت زیادہ اعتراضات آتے ہیں کہ جی آپ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں. پارٹیوں والے بھی پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بالکل بھی رابطہ نہیں رکھتے، پھر جیسے آپ نے ابھی ڈسکشن کی، بدقسمتی سے یہ واقعہ جو ہوا، قیمتی جانیں ضائع ہوئی چینی انجینئرز کی، ساتھ میں ہماری بھی واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاکستانی بھی شہید ہوتے ہیں. افسوس ہوتا ہے اس طرح کے واقعات. یہ دیکھیں ابھی صوبہ اپنے سے یہ نہیں کر سکتا. یہ ٹیررزم جو آپ کو وفاق سے ہیلپ چاہیے، اور یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. مطلب یہ تو صرف PTI کا یا KP کا مسئلہ نہیں ہے، تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے.
اسی طرح جو باقی ہماری بجٹ کے مسئلے ہیں وہ بھی وفاق سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح جو ہمارے افسران کے ہیں, آئی جی ہے, چیف سیکرٹری ہے, وہ بھی وفاق سے ریلیٹڈ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان سے اس حد تک کہ ایک نام نہاد وزیر اعظم ہو یا فارم 47 والا ہو یا 9-10 تاریخ کو جیتا ہو, جو بھی ہے, لیکن حلف انہیں کام بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ اور تانے بھی ان کو مارتے ہیں. نہیں دیکھیں, تو وہ تو ایک حقیقت ہے, اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے نا. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بہت ٹھیک الیکشن ہوا ہے اور یا یہ واقعی جنونلی جیتے ہیں, وہ اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن ساتھ میں جو میں نے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ضروری ہیں صوبے کے لیے, صوبے کے عوام کے لیے ڈیلیور کرنے کے لیے, اس کے لیے ہم ساتھ میں بیٹھنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں ایز چیف منسٹر اور ایز پرائم منسٹر, اور کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک.